جو سیکریٹلی بلیو کر چکے تھے اور جو بلیور ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ میرے لوگوں مجھے خطرہ ہے کہ جس دن تم کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، اس دن تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور تمہاری کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، اور تم یعنی وہ یہ کائنڈ آف سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو اوپر تو جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ملاقات تمہاری ہونی ہے، ٹھیک ہے، تم کو کال بیک کیا جائے گا، یہ سمجھا رہے ہیں انہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں چھوڑ دیا نا، اگر اس نے تمہیں ہدایت نہیں دی تو تمہیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں ایسٹرے کر دیا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ایسے کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو، تو پھر تمہاری کوئی ہیلپ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ بات سمجھ لو۔ اور یہ بات وہ فرعون سے نہیں کہہ رہے ہیں، بار بار مائی پیپل، یعنی یہ فرعون کی بدھی میں کچھ نہیں گھسنے والا، یہ مکاروں کا سردار ہے، اسے چھوڑو، پر تم تو سنو، اپنی سوچو، اپنے گھر والوں کی سوچو، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ سمجھا رہے ہیں بار بار۔ آگے وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کلیئر آیات آف اللہ لے کر آئے تھے، یعنی کلیئر جو پروف ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے، سائنس لے کر آئے تھے، اور تم نے کبھی ان پر ڈاؤٹ نہیں کرا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی میسج نہیں بھیجیں گے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسٹرے ہونے کے لیے جو لوگ ان پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ ایجپٹ میں جو راجا تھا اس کو ایک خواب آیا تھا کہ یہاں پر اب سوکھا پڑے گا، اور اس کو خواب تو کچھ اور آیا تھا کہ اس کو کچھ گائیں دکھائی دی تھی جو کہ بہت پتلی پتلی سی تھی، ہے نا، اس ٹائپ سے اس کو کوئی خواب دکھائی دیا تھا جس کی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے۔ 7 سال تو ٹھیک موسم رہے گا، اور اس کے بعد 7 سال بہت بھیانک سوکھا پڑے گا، جس میں کہ اتنا زیادہ سوکھا پڑے گا کہ کچھ زمین پہ نہیں اگے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے ٹریجرر بنائیے، میرے حساب سے سارا ٹریڈ کیجیے، کھیتوں کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بولے تم لوگ میرے حساب سے کرو، تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ساری کی ساری پلاننگ کری، اس کو ایگزیکیوٹ کرا، اور یہ لوگ سوکھے سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے اناج وغیرہ کو بہت اچھی طریقے سے اسٹور کرا، اور دوسرے لوگوں کو جب سوکھا پڑا تھا تو یہ لوگ بیچتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں سے اوپر اٹھ گئے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ تو کائنڈ آف یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ جو پورا ایجپشین امپائر ہے یہ بسا تھا، ٹھیک ہے، یہ پورا جو اتنا زیادہ فلرش کر گیا یہ سب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بچا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو کوئی میسج یا پھر کوئی میسنجر یعنی اپنا کوئی پیغمبر نہیں بھیجیں گے، اب کوئی میسج نہیں آئے گا، اب ہم جیسے چاہیں اپنے حساب سے چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ دیکھو پہلے سوکھا پڑا تھا، اب تم لوگ سپر پاور ہو، تو تم اب جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بات نہیں مان رہے، تو تم کیا کر رہے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور تم ان کی بات مان نہیں رہے، تم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے اور تم گائیڈنس لینا نہیں چاہ رہے۔